اگر تم یہ جان لو کہ تم صرف پیدا نہیں کیے گئے بلکہ اللہ نے تمہیں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے تو تمہاری پوری زندگی بدل جائے گی۔ اگر انسان کو صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ زمین پر اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے تو پھر ہم اپنی ذمہ داری سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ خود کو ایک عجیب نظام میں پاتا ہے۔ زمین، آسمان، دن، رات، سورج، چاند، ہوا، پانی، سب کچھ ایک خاص ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک مخلوق ایسی ہے جسے اللہ نے شعور دیا، عقل دی، اختیار دیا، اور وہ ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف کھانے پینے، سونے جاگنے اور مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ الفاظ کوئی معمولی اعلان نہیں تھے، یہ اعلان تھا کہ انسان کو زمین پر نمائندہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے حکم پر چلے، اپنی مرضی سے نہیں، جو عدل کو قائم کرے، ظلم کو ختم کرے، حق کو عام کرے اور باطل سے ٹکرائے۔ مگر آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے، کیا ہم واقعی اس خلافت کے حقدار بنے؟ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہے تو فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ حقیقت کا سوال تھا۔ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب دراصل انسان کی اصل طاقت کی طرف اشارہ تھا، علم، شعور اور ہدایت۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، چیزوں کے نام سکھائے، سوچنے کی صلاحیت دی، فیصلہ کرنے کی طاقت دی۔ یہی وہ خصوصیات تھیں جو انسان کو فرشتوں سے ممتاز بناتی تھیں۔ خلافت کا مطلب حکومت یا تخت نہیں، خلافت کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، عدل کو قائم کرنا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، سچ کو بولنا چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، امانت میں خیانت نہ کرنا، اور انسانوں کے ساتھ رحم اور انصاف کا رویہ رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ صرف بادشاہوں کے لیے نہیں تھا، یہ بات ہر باپ، ہر ماں، ہر استاد، ہر حکمران، ہر نوجوان کے لیے تھی۔ جب انسان خلافت کے معنی بھول جاتا ہے تو دنیا میں فساد پھیلتا ہے، طاقت ظلم بن جاتی ہے، دولت غرور میں بدل جاتی ہے، علم غرور کا سبب بن جاتا ہے، اور دین صرف رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں مگر انصاف نہیں کرتے، ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، ہم دین کی بات کرتے ہیں مگر کردار خالی ہوتا ہے۔ اسی لیے آج امت کمزور ہے، کیونکہ خلافت کا مطلب حکومت سمجھ لیا گیا، حالانکہ خلافت کردار کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت آزمائشوں سے گزارا۔ جب وہ ہر امتحان میں پورے اترے تو فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فوراً پوچھا، یا اللہ، میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے جواب دیا، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نسب، خاندان یا دعویٰ کافی نہیں، قیادت صرف تقوی اور کردار سے ملتی ہے۔ کیا ہم واقعی اس قابل ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا نمائندہ سمجھے، یا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں مگر خود کو نہیں بدلتے، ہم نظام کو گالیاں دیتے ہیں مگر خود نظام کا حصہ بننے سے بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، اختیار دیا، طاقت دی، تاکہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں، مگر ہم نے آسان راستہ چن لیا، خاموشی، مصلحت، ڈر۔ کامیابی یہ نہیں کہ انسان کتنا امیر ہے، کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سرخ رو ہو۔ کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، کامیابی یہ ہے کہ اللہ آپ کو پہچانتا ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے، کامیابی یہ ہے کہ آپ اس اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہیں بے مقصد نہیں بنایا، تم صرف ایک فرد نہیں ہو، تم ایک ذمہ داری ہو، ایک امتحان ہو، ایک امانت ہو۔
اگر تم نے خود کو بدل لیا تو قوم بدل جائے گی، اگر تم نے حق کا ساتھ دیا تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، یا تو تم وقت کے غلام بنو یا اللہ کے حکم پر چل